حقیقت پلس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ڈرون مار گرائے جانے کے بعد امریکہ نے ایران کے خلاف جوابی کارروائی کی تیاریاں شروع کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے محکمہ دفاع پینٹاگون میں ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایران کو اگلے چند گھنٹوں میں جواب دیا جا سکتا ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ ڈرون مار گرائے جانے کے بعد امریکہ نے ایران کے خلاف جوابی کارروائی کی تیاریاں شروع کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے محکمہ دفاع پینٹاگون میں ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایران کو اگلے چند گھنٹوں میں جواب دیا جا سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ نے اپنے ایک عسکری ڈرون کو ایران کی جانب سے نشانہ بنائے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ڈرون آبنائے ہرمز کے اوپر بین الاقوامی فضائی حدود میں زمین سے فضا میں مار کرنے والے ایرانی میزائل کا نشانہ بن کر تباہ ہوا ہے۔ اس واقعے کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے اور بات جنگ کے آغاز تک جا پہنچی ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکی ڈرون مار گرائے جانے کے واقعے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شدید رد عمل دیا ہے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ڈرون گرا کر ایران نے سنگین غلطی کی ہے، اسے اپنے اس اقدام کی قیمت چکانا ہوگی۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ڈرون مار گرائے جانے کے بعد امریکہ نے ایران کے خلاف جوابی کارروائی کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے محکمہ دفاع پینٹاگون میں ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایران کو اگلے چند گھنٹوں میں جواب دیا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل ایرانی پاسداران انقلاب کے زیر انتظام نشریاتی ادارے نے بتایا تھا کہ پاسداران نے ہرمزجان صوبے میں امریکہ کا ایک ڈرون جاسوس طیارہ مار گرایا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ طیارے کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ جنوب میں کوہ مبارک کے علاقے کے نزدیک ایرانی فضائی حدود میں داخل ہوا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے تعلقات عامہ کے شعبے نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ پاسداران کے زیر انتظام فضائی دفاعی فورسز جمعرات کی صبح ہرمزجان صوبے میں ایک امریکی جاسوس ڈرون طیارہ مار گرانے میں کامیاب رہی۔ بعد ازاں ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر حسین سلامی نے کہا کہ ڈرون طیارہ مار گرانا امریکہ کے لیے ایک واضح پیغام ہے۔ سلامی کے مطابق تہران سرخ لکیر سے تجاوز کرنے والی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے واضح کیا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے مگر اپنے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب امریکی فوج نے جمعرات کی صبح ایرانی دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایرانی فضائی حدود میں کوئی امریکی طیارہ داخل نہیں ہوا۔ اس سے قبل NBC نیوز کے مطابق امریکی مرکزی کمان کے ترجمان نے بھی علاقے میں کسی ڈرون کی پرواز کی نفی کی تھی۔ امریکی فوج کے مطابق ایران کی جانب سے گزشتہ ہفتے ایک امریکی جاسوس طیارہ مار گرانے کی کوشش کی گئی۔ امریکی فوج نے تصدیق کی تھی کہ یمن میں ایران کی حلیف حوثی ملیشیا نے 6 جون کو ایک امریکی ڈرون مار گرایا تھا۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گزشتہ برس مئی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جوہری معاہدے سے نکل جانے کے اعلان کے بعد سے واشنگٹن اور تہران کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ حالیہ چند ہفتوں کے دوران بالخصوص امریکہ کی جانب سے مشرق وسطی میں اضافی عسکری بھیجنے کے اعلان کے بعد تناؤ میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ پینٹاگون نے جمعرات کے روز اعلان میں کہا تھا کہ 1000 امریکی فوجیوں کے بھیجنے کی کارروائی میں پیٹریاٹ میزائلوں کا بریگیڈ، ڈرون اور جاسوس طیارے شامل ہیں۔ تاہم فریقین امریکہ اور ایران ایک سے زیادہ مرتبہ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ جنگ نہیں چاہتے۔ واضح رہے غیر ملکی خبر رساں اداروں کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے بہت بڑی غلطی کی۔ وائٹ ہاؤس میں ڈرون گرائے جانے کے واقعے سے متعلق تبصرہ کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میرے لیے یقین کرنا مشکل ہے کہ یہ حملہ دانستہ طور پر کیا گیا۔ انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کسی سے غلطی ہوئی جسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بارہا کہا گیا ہے کہ امریکہ مشرق وسطی میں جنگ نہیں چاہتا۔ سینٹ میں ڈیموکریٹ رکن نے امریکی ڈرون مار گرانے کے واقعے کو انتہائی تشویشناک قرار دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے انتظامیہ کے پاس ایران کے حوالے سے حکمت عملی نہ ہونے اور کانگریس اور امریکی عوام کو اندھیرے میں رکھنے کا الزام عائد کیا۔ نیو یارک کے سینیٹر چک شومز نے کہا کہ صدر کو امریکی عوام کو وضاحت دینے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں مشرق وسطی میں نہ ختم ہونے والے تنازع کی جانب کیوں دھکیل رہے ہیں۔ کانگریس کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتی کہ ٹرمپ ایران کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی امریکی عوام ایسا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مضبوط ہونے اور حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم نے ایران کو قاتل حکومت کہتے ہوئے تہران کو حالیہ کشیدگی کا ذمہ دار قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے جاپان کے وزیر اعظم شینزو آبے کے ذریعے بھیجے گئے خط کا جواب دینے سے انکار کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش ٹھکرا دی۔ سینیٹر نے کہا کہ نہ صرف ایران نے زبانی رد عمل دیا بلکہ اس وقت جاپانی آئل ٹینکر پر بھی حملہ کیا۔ ایران کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے امکانات سے متعلق انہوں نے کہا کہ امریکہ واضح کر چکا ہے کہ ایران کی جانب سے افزودہ یورینیم کی سطح میں اضافے کو امریکہ اور اسرائیل میں موجود ہمارے اتحادیوں کے خلاف اقدام سمجھا جائے گا، جس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکی فوج رد عمل ضروری ہے تو اس کی توجہ ایران کے بحری اثاثوں اور آئل ریفائنریز پر مرکوز ہوگی، جو اس کی معیشت کا اہم ترین جزو ہے۔ خیال رہے کہ ایران کی پاسداران انقلاب نے جنوبی ساحل پٹی پر امریکی جاسوس ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا۔ پاسداران انقلاب کے اعلامیے میں کہا گیا کہ کوہ مبارک نامی حصے میں ایرانی فضائیہ نے امریکی ساختہ گلوبل ہاک کو ملک کی فضائی سرحد کی خلاف ورزی پر نشانہ بنایا۔ اس حوالے سے بتایا گیا کہ RQ-4 گلوبل ہاک نامی امریکی ڈرون انتہائی بلندی پر 30 گھنٹے سے زائد محو پرواز رہ سکتا ہے۔ اس ڈرون میں نصب جدید آلات انتہائی خراب موسم میں بھی خطے میں ہونے والی کسی بھی نقل و حرکت کی بہترین عکس بندی کر سکتے ہیں۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے تصدیق کی کہ ایرانی فورسز نے نگرانی پر مامور امریکی نیوی کے ڈرون RQ-4 گلوبل ہاک کو مار گرایا، تاہم ان کا اصرار ہے کہ ڈرون کو بین الاقوامی فضائی حدود میں بلا وجہ نشانہ بنایا گیا۔ سینٹرل کمانڈ کے ترجمان نیوی کیپٹن بل اربن نے ایک بیان میں کہا کہ ایرانی فورسز نے آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی فضائی حدود میں موجود ڈرون کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ گزشتہ شب 11:35 پر پیش آیا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ایران کی جانب سے ڈرون ایران کی فضائی حدود میں ہونے کی خبر جھوٹی ہے۔ سینٹرل کمانڈ کے ترجمان کے مطابق بین الاقوامی فضائی حدود میں امریکی اثاثے پر یہ حملہ بلا وجہ کیا گیا۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے بھی ایران کی جانب سے ڈرون مار گرانے کی تصدیق کی، تاہم اس بات پر زور دیا کہ ڈرون ایرانی نہیں بلکہ بین الاقوامی فضائی حدود میں تھا۔ بعد ازاں پینٹاگون کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ ایران کی جانب سے امریکی گولڈ ہاک ڈرون کو آبنائے ہرمز پر نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ ڈرون کے ایرانی فضائی حدود میں موجود ہونے کی رپورٹس جھوٹی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ وہ تمام امن پسند ممالک سے ایرانی مداخلت روکنے کی امریکی کوششوں کی حمایت کی درخواست کرتے ہیں۔ نیو انگلینڈ پیٹریاٹس کے مالک رابرٹ کرافٹ کے لیے منعقد کی گئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ایران نے امریکہ اور ہم سب کے خلاف اشتعال کی شدت میں اضافہ کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس موقع پر اسرائیل امریکہ اور اس کی فوج کے ساتھ کھڑا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف طاقت کے استعمال سے تباہی پھیلے گی۔ پیوٹن نے روسی ناظرین کی جانب سے سوالات کے جواب میں کہا کہ امریکہ کہتا ہے کہ طاقت کا استعمال ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ خطے کے لیے تباہی کا باعث بنے گا۔
انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے تشدد اور پناہ گزینوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس مداخلت کے نتائج کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہوگا۔ روسی صدر نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ ایران پر عائد کی گئی پابندیاں بے بنیاد ہیں۔ واضح رہے کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر تنازع میں شدت کے بعد تہران کو دباؤ میں لانے کے لیے خلیج فارس میں B-52 بمبار سمیت متعدد طیارے اور جنگی بحری بیڑا اتارنے کے بعد اسالٹ شپ اور پیٹرائٹ میزائل دفاعی نظام تعینات کیے تھے۔ گزشتہ ایک ماہ کے اندر امریکہ مشرق وسطی میں مرحلہ وار 2500 فوجیوں کی تعیناتی کا اعلان کر چکا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سیکیورٹی مشیر جان بولٹن نے کہا تھا کہ مذکورہ اقدام کا مقصد ایران کو واضح اور غیر مبہم پیغام دینا ہے کہ اگر اس نے امریکہ یا خطے میں اس کے کسی پارٹنر پر حملہ کیا تو نتائج سنگین ہوں گے۔ اس دوران خلیج عمان میں 4 تیل بردار جہازوں پر حملہ ہوا اور امریکہ نے حملے کا الزام ایران پر عائد کیا۔ واشنگٹن نے اپنے دعوے کے دفاع میں ایک ویڈیو بھی نشر کی جس میں پاسداران انقلاب کی ایک کشتی کو تیل بردار جہاز کے پاس دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب ایران نے امریکی الزام کو من گھڑت قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔ گزشتہ ہفتے خلیج عمان میں ایک مرتبہ پھر سے 2 تیل بردار جہازوں پر حملہ کیا گیا تھا جس کا الزام بھی ایران پر عائد کیا گیا تھا۔